چار مصرے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھو اے یزید کے بچوں، یہ بات یاد رکھو اے یزید کے بچوں، یہ ملک شام ہے اس کی جبھی پر رہتی ہے۔ یہ بات یاد رکھو اے یزید کے بچوں، یہ ملک شام ہے اس کی جبھی پر رہتی ہے۔ تمہارے باپ کو رسوا کیا تھا کل جس سے، وہ شہزادی ابھی بھی یہی پر رہتی ہے۔ تمہارے باپ کو رسوا کیا تھا کل جس نے، وہ شہزادی ابھی بھی یہی پر رہتی ہے۔ تو یہ ایک نظم آپ کو سناتا ہوں، بھائی اس کو روک دو تھوڑا سا، بس 2 منٹ اور۔ ایک نظم سناتا ہوں حالات حاضرہ، غالب بھائی بڑا اہم ہے، شبر بھائی سنیے، سہیل صاحب حاضر کرتا ہوں جی۔ ہاں اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، ایک مصرے پہ پوری نظم ہے۔ اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جب مذہب و قوم کے دیدہ ور سب آنکھیں کھول کے سوتے ہوں، جب مذہب و قوم کے دیدہ ور سب آنکھیں کھول کے سوتے ہوں، جب علم و ادب کے شہزادے تنہائی میں جا کر روتے ہوں، جب مومن کہنے والے ہی خود بیج حسد کے بوتے ہوں، جب مومن کہنے والے ہی خود بیج حسد کے بوتے ہوں۔ پھر میں پڑھتا ہوں، توجہ تھوڑی فرمائیے۔ جب مذہب و قوم کے دیدہ ور، جب مذہب و قوم کے دیدہ ور، سنیے امیر صاحب، جب مذہب و قوم کے دیدہ ور سب آنکھیں کھول کے سوتے ہوں، جب علم و ادب کے شہزادے تنہائی میں جا کر روتے ہوں، جب مومن کہنے والے ہی خود بیج حسد کے بوتے ہوں، جس دور میں ماتم داروں اور مختار پر حملے ہوتے ہوں، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جب اصلاحوں کے پردے میں اس قوم سے چھینا جائے علی، جب اصلاحوں کے پردے میں، جب اصلاحوں کے پردے میں اس قوم سے چھینا جائے علی، جب منبر حق پر آ کر بھی ذاکر سے نہ بولا جائے علی، جب کوزے جیسی فکروں کے معیار پر پرکھا جائے علی، ایک عام بشر کے جیسا ہی جس دور میں سمجھا جائے علی، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جس دور میں فکریں بکتی ہوں، جس دور میں نعرہ بکتا ہو، جس دور میں فکریں بکتی ہو، جس دور میں نعرہ بکتا ہو، جس دور میں خطبہ بکتا ہو، شاعر کا قصیدہ بکتا ہو، جس دور میں ایک ٹوپی ہی نہیں ہر ایک لبادہ بکتا ہو، جس دور میں کچھ پیسوں کے لیے انسان کا عقیدہ بکتا ہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جب چمچہ گیری کے دم پر انسان کی عزت بڑھ جائے، جب چمچہ گیری کے دم پر انسان کی عزت بڑھ جائے، جب وقف اماموں کا کھا کر بے دین کی دولت بڑھ جائے، ہمیں شاعری بھی سنا کیجئے، جب چمچہ گیری کے دم پر، جب چمچہ گیری کے دم پر انسان کی عزت بڑھ جائے، جب وقف اماموں کا کھا کر بے دین کی دولت بڑھ جائے، جب مومن کہنے والوں میں دنیا کی محبت بڑھ جائے، جس دور میں پیار ہو غیروں سے اپنوں سے عداوت بڑھ جائے، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، جب شاہ کی شب داری میں مجلس میں سیاست ہوتی ہو، جب شاہ کی شب داری میں مجلس میں سیاست ہوتی ہو، جب صرف امیروں کے گھر پر تعداد کی شرکت ہوتی ہو، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے، جب شاہ کی شب داری میں، جب شاہ کی شب داری میں، جب شاہ کی شب داری میں مجلس میں سیاست ہوتی ہو، غریب کے گھر کی مجلس ہے لوگ نہیں جائیں گے، جب شاہ کی شب داری میں مجلس میں سیاست ہوتی ہو، جب صرف امیروں کے، اب میں ان علماء کرام سے خصوصی توجہ چاہوں گا، سارے مولائی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں مصرع پڑھ رہا ہوں، اگر نہیں توجہ، اب جو توجہ ہوگی ذرا بول کے توجہ، اب دقیق والی توجہ،
دقیق الدقائق. جب شاہ کی شب بیداری میں مجلس میں سیاست ہوتی ہو، جب صرف امیروں کے گھر پر تعداد کی شرکت ہوتی ہو، جب چہرہ دیکھ کے بانی کا ذاکر کی خطابت ہوتی ہو، آپ سلامت رہیں بھائی، بھائی صاحب سلامت رہیں، ہاتھ جیتے رہیں. حالات حاضرہ پڑھ رہا ہوں میں. جب چہرہ دیکھ کے بانی کا ذاکر کی خطابت ہوتی ہو، جب چہرہ دیکھ کے بانی کا ذاکر کی خطابت ہوتی ہو، جب شاہ کی شب بیداری میں مجلس میں سیاست ہوتی ہو، جب صرف امیروں کے گھر پر تعداد کی شرکت ہوتی ہو، جب چہرہ دیکھ کے بانی کا ذاکر کی خطابت ہوتی ہو، جس دور میں دھیرے دھیرے سے ان تینوں پر لعنت ہوتی ہو، جس دور میں دھیرے دھیرے سے ان تینوں پر لعنت ہوتی ہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہاں کیا ہمیں دباؤ گے؟ یہ کربلا ہے، یہاں کیا ہمیں دباؤ گے؟ جبا نہ پائی تھی ہندا دیگر مدینے میں. یہ کربلا ہے، یہاں کیا ہمیں دباؤ گے؟ جبا نہ پائی تھی ہندا دیگر مدینے میں. خطیب ہے بھائی، زبردست خطیب ہے ہماری قوم. ہمیں یقین ہے ایک روز آئیں گے مہدی، جلایا جائے گا زندہ عمر مدینے میں. جب شاہ کی شب بیداری میں مجلس میں سیاست ہوتی ہو، جب صرف امیروں کے گھر پر تعداد کی شرکت ہوتی ہو، جب چہرہ دیکھ کے بانی کا ذاکر کی خطابت ہوتی ہو، جس دور میں دھیرے دھیرے سے ان تینوں پر لعنت ہوتی ہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش ہو. مصرع پڑھتا ہوں. جب فرش عزا پر آنے سے افراد عزا کتراتے ہوں، جب فرش عزا پر آنے سے افراد عزا کتراتے ہوں، جب صرف محرم کے کچھ دن شبیر کے غم سے ناتے ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے. جب فرش عزا پر آنے سے، جب فرش عزا پر آنے سے افراد عزا کتراتے ہوں، جب صرف محرم کے کچھ دن شبیر کے غم سے ناتے ہوں، جب دوسرے مذہب والے بھی شیعوں کو دین سکھاتے ہوں، نعرہ حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو شاد رکھے. جب دوسرے مذہب والے بھی شیعوں کو دین سکھاتے ہوں، جب دوسرے مذہب والے بھی شیعوں کو دین سکھاتے ہوں، جب فرش عزا پر آنے سے افراد عزا کتراتے ہوں. مصرع سنیے، چوتھا مصرع امید بھائی تمام علماء کی جانب سے. چوتھا مصرع عرض کرتا ہوں. جب فرش عزا پر آنے سے مولوی بلاتے بلاتے تھک جاتا، آ جائیے مجلس میں، آ جائیے مجلس میں، کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے. جب فرش عزا پر آنے سے افراد عزا کتراتے ہوں، جب صرف محرم کے کچھ دن شبیر کے غم سے ناتے ہوں، جب دوسرے مذہب والے بھی شیعوں کو دین سکھاتے ہوں، جس دور میں عالم چپ چپ ہو اور جاہل شور مچاتے ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. جس دور میں عالم چپ چپ ہو اور جاہل شور مچاتے ہوں، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو اس دور میں ہم دیوان آخری بند اس دور میں ہم دیوانوں سے، بڑا دقیق مصرع ہے قبلہ، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو. مصرع کی حفاظت نہیں، لفظ کی حفاظت چاہتا ہوں. اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو.
بے ذوق لطیفے مجلس میں منبر سے سنائے جاتے ہوں، بے ذوق لطیفے مجلس میں منبر سے سنائے جاتے ہوں، جس دور میں اپنے مولا کے اعجاز چھپائے جاتے ہوں، بے ذوق لطیفے مجلس میں منبر سے سنائے جاتے ہوں، جس دور میں اپنے مولا کے اعجاز چھپائے جاتے ہوں، جس دور میں قاتل زہرا کے مرحوم بنائے جاتے ہوں۔ کون دے گا مجھے ان لفظوں کی قیمت؟ جس دور میں قاتل زہرا کے مرحوم بنائے، جس دور میں قاتل زہرا کے مرحوم بنائے جاتے ہو، جس دور میں بھاگنے والے بھی جرار بتائے جاتے ہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو، جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، جب کہیں مل بیٹھیے ذکر ولایت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے، واقعی جو ہے عبادت وہ عبادت کیجئے۔ بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، بھائی چارہ ٹھیک ہے لیکن خدا کے واسطے، جن سے سارا ہے خفا ان کو تو لعنت کیجئے۔ ماشاءاللہ اس دور میں ہم مقطع بھی سن لیں، اس دور میں ہم دیوانوں، اس دور میں ہم دیوانوں سے اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو۔ میں بالکل نیا مسدس لے کے آیا تھا باخدا غالب بھائی، اور یہ سب صاحبان ممبر بیٹھے، اس سال کا میرا نیا کلام ہے جس کا عنوان ہے خطیب اور ممبر، نیا مسدس ہے بالکل۔ جس دور میں مولا سلامت رکھے، جس دور میں بھاگنے والے بھی جرار بتائے جاتے ہوں، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو جب فرش عزا پر آنے سے افراد عزا کتراتے ہوں، جب صرف محرم کے کچھ دن شبیر کے غم سے ناتے ہوں، جب دوسرے مذہب والے بھی شیعوں کو دین سکھاتے ہوں، جس دور میں عالم چپ چپ ہوں اور جاہل شور مچاتے ہوں، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو۔ بدعت کی شرر نقوی ہر سو دیوار اٹھائی جاتی ہو، بدعت کی شرر نقوی ہر سو دیوار اٹھائی جاتی ہو، جس دور میں اصل جلوسوں کی تہذیب مٹائی جاتی ہو۔ ہماری قوم بہت جلدی بھول جاتی ہے، بڑی سیدھی قوم ہے ہماری، بہت جلدی بھول جاتی ہے۔ جس دور میں اصل جلوسوں کی تہذیب مٹائی جاتی ہو، جس دور میں حق کے ناصر کی آواز دبائی جاتی ہو، جس دور میں شبے داری کی توقیر گھٹائی جاتی ہو، اس دور میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو۔ میں 2-4 بند پڑھ دیتا ہوں اور میں حاضر کرتا ہوں، آج کی سماعت پر ہے۔ ہاں یہ تو بالکل خدا کے دی کی حفاظت کا نام ہے منبر، خدا کے دی کی حفاظت کا نام ہے منبر، رسول حق کی وراثت کا نام ہے منبر، حقیقتوں کی اشاعت کا نام ہے منبر، بیان اجر رسالت کا نام ہے منبر۔ یہاں شریعت و وحدت بیان ہوتی ہے اور یہی علی کی ولایت بیان ہوتی ہے، شریعت و وحدت بیان ہوتی ہے، یہی علی کی ولایت بیان ہوتی ہے۔ بہت عظیم ہے، عزت معاب ہے منبر، گلاب جس پہ فدا وہ گلاب ہے منبر، دیا نہ کہنا اسے آفتاب ہے منبر، ہر ایک صدی کے لیے انقلاب ہے منبر، جو رخ پر پردے پڑے ہیں انہیں ہٹاتا ہے اور منافقین کے شجرے یہی بتاتا ہے، جو رخ پر پردے پڑے ہیں انہیں ہٹاتا ہے، منافقین کے شجرے یہی بتاتا ہے۔ غم حسین کی عظمت ہوئی یہاں سے بیان، ہر ایک سچی روایت ہوئی یہاں سے بیان، کلام پاک کی آیت ہوئی یہاں سے بیان، میرے علی کی ولایت ہوئی میرے علی کی ولایت ہوئی یہاں سے بیان، قسم نبی کی جناب امیر کا منبر اور ہمارے پاس ہے اب بھی غدیر کا، ہمارے پاس ہے
کا منبر جہاں میں پرچم غازی اٹھائے جاتے ہیں، زمین پر خلد کے منظر دکھائے جاتے ہیں، سبھی کے بگڑے مقدر بنائے جاتے ہیں، یہ ممبروں پر علم یوں لگائے جاتے ہیں۔ وہ دیکھیں ممبر ہے اور دونوں طرف علم ہے، یہ دو طرف علم کیوں لگے ہوئے؟ بیت حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ زمین پر خلد کے منظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں میں پرچم غازی اٹھائے جاتے ہیں، سبھی کے بگڑے مقدر بنائے جاتے ہیں، یہ ممبروں پر علم یوں لگائے جاتے ہیں۔ قسم حسین کی حساس کی حفاظت میں، اور خطیب رہتے ہیں عباس کی حفاظت۔ رہتے ہیں عباس کی۔ مصر ملاحظہ فرمائے علماء کرام خصوصی طور سے، زمانے بھر میں اسی واسطے کمال کیا، زمانے بھر میں اسی واسطے کمال کیا، نہ باب فضل میں بالکل کوئی سوال کیا، نہ باب فضل میں بالکل کوئی سوال کیا۔ ہر ایک خطیب نے اس بات کا خیال کیا، اگر علی کے فضائل میں قیل و قال کیا، اگر علی کے فضائل میں قیل و قال کیا، دلیل ہوتے ہوئے بے دلیل کر دے گا، اور تمہیں رسول کا منبر ذلیل کر دے گا۔ لیجئے میں نے اب ہمارے حسن رضا صاحب تھک گئے، کیونکہ اگر ان کی زبان سے لفظ دقیق نہیں نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبلہ تھک گئے۔ میں نہیں بول ہی نہیں رہے، اب آپ نہیں بول رہے، بس میں 2-3 بند پڑھتا ہوں اور پھر میں ملتوی کرتا ہوں۔ سنیے خطیب، 12 خطیب سنا رہا ہوں آپ کو، 12 خطیب۔ تمہیں رسول کا منبر ذلیل کر دے گا، رشید ہجری و مقداد و بوذر و مختار، وہ حجر و قمبر و سلمان و عمر خوش اتوار، کمیل و قرنی و ساسا، وہ میشم تمار، یہ سب خطیب ہیں، یہ سب خطیب ہیں، یہ سب علی کے ہیں حبدار۔ سبحان اللہ۔ رشید ہجری و مقداد و بوذر و مختار، رشید ہجری و مقداد و بوذر و مختار، وہ حجر و قمبر و سلمان و عمر خوش اتوار، کمیل و قرنی و ساسا، وہ میشم تمار، یہ سب خطیب ہیں، یہ سب علی کے ہیں حبدار، علی کے حق میں مسلسل زبان کھولتے ہیں، یہ سولیوں کو بھی منبر بنا کے بول۔ کھولتے ہیں، یہ سولیوں کو بھی منبر بنا کے بولتے ہیں۔ اب یہ بند بالکل آرام سے پڑھوں گا۔ حسین شاہ ولایت کا شاہزادہ ہے، حسین شاہ ولایت کا شاہزادہ ہے۔ حسین کون؟ جو اللہ کا ارادہ ہے۔ مولا عباس نے کعبے کی چھت پر جو خطبہ دیا ہے، ایک فقرہ نظم کرنے کی کوشش کی ہے، اگر نظم ہو گیا تو علماء کرام سے بھی اور اس معزز سامعین سے بھی داد چاہوں گا۔ حسین شاہ ولایت کا شاہزادہ ہے۔ حسین کون؟ جو اللہ کا ارادہ ہے۔ وقار کعبے کو شہ کے پدر نے بخشا ہے، وقار کعبے کو شہ کے پدر نے بخشا ہے، وقار کعبے کو شہ کے پدر نے بخشا ہے۔ وہ دیکھو کعبے کی چھت سے جری کا خطبہ ہے، عجیب شان ہے غازی عجیب منظر ہے، عجیب شان ہے غازی عجیب منظر ہے، خدا کا گھر میرے عباس تیرا منبر ہے۔ عجیب شان ہے غازی عجیب منظر ہے، خدا کا گھر، خدا کا گھر میرے عباس، رسول جس کے ثنا خان اس دہن نے کہا،
خلوص کہتا ہے تہذیب کے چمن نے کہا، کہا انہوں نے تو سمجھو کہ پنجتن نے کہا۔ کیا مصرع ہے بھائی، کبھی کبھی خود بھی داد دینے چاہیے۔ کہا انہوں نے تو سمجھو کہ پنجتن نے کہا۔ چوتھا مصرع خصوصی ہے، توجہ رسول جس کے ثنا خان اس دہن نے کہا۔ خلوص کہتا ہے تہذیب کے چمن نے کہا، کہا انہوں نے تو سمجھو کہ پنجتن نے کہا، کسی کے پیر سے مسجد میں یہ حسن نے کہا، کسی کے پیر سے مسجد میں یہ حسن نے کہا، جو شیر رب ہے اسی باثر کا منبر ہے، اتر یہاں سے یہ میرے پدر کا منبر۔ جو شیر رب ہے اسی باثر کا منبر ہے، اتر یہاں سے، اتر یہاں سے، یہ میرے پدر کا منبر ہے۔ بہائے فکر کے دریا، بہائے فکر کے دریا ادیب ہو لیکن، سنیے بھائی سارے خطیب بیٹھے ہوئے ہیں، بہائے فکر کے دریا عجیب ہو لیکن، زمانے والوں کے دل کے قریب ہو لیکن، زمانے والوں کے دل کے قریب ہو لیکن، کسی نگاہ میں وہ خوش نصیب ہو لیکن، وہ چاہے جتنا بڑا بھی خطیب ہو لیکن، وہ چاہے جتنا بڑا بھی خطیب ہو لیکن، خدا کا اس کی زباں پر کرم نہیں ہوتا۔ وہ چاہے جتنا بڑا بھی خطیب ہو لیکن، خدا کا اس کی زباں پر کرم نہیں ہوتا۔ علی نہ ہو تو خطابت میں دم نہیں ہوتا۔ خدا کا اس کی زبان پر کرم نہیں۔ حیدر بھائی آگے آگے، خدا کا اس کی زبان پر کرم نہیں ہوتا، نہ ہو علی تو خطابت میں دم نہیں ہوتا۔ اب لائیو پروگرام چل رہا ہے، علماء کرام، شورائے ذوی احترام اور مومنین کرام تشریف فرمائے، لائیو جا رہا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ جو ہم سے جونیئر ہیں مولوی اور خطابت کرتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا دنیا میں نام ہو تو ایک فارمولہ دے کے جا رہے ہیں، حالانکہ لوگ دیتے نہیں ہیں لیکن ہم بتا کے جا رہے ہیں۔ جو چاہتے ہو خطابت میں آئے اور نکھار، جو چاہتے ہو خطابت میں، قبلہ سنیں، جو چاہتے ہو بھائی، جو چاہتے ہو خطابت میں آئے اور نکھار، جو چاہتے ہو نہ جائے کبھی زباں کی بہار، جو چاہتے ہو سماعت ہو گفتگو پر نثار، جو چاہتے ہو سماعت ہو گفتگو پر نثار، جو چاہتے ہو بڑھے اور بھی تمہارا وقار، جو چاہتے ہو بڑھے اور بھی تمہارا وقار۔ حقیقتوں کی حمایت بہت ضروری ہے اور فدق کے چوروں پر لعنت بہت ضروری ضروری ہے۔ اب بیانی ہے بھائی شرر بھائی، برملا لے کے کمانو تیر نکلے گا، جو رن میں برملا لے کے کمانو تیر نکلے گا، تو گہوارے سے اصغر بیشیر نکلے گا، تو گہوارے سے اصغر بیشیر نکلے گا، تو نکل کے بھاگیں گے فدق کے چور اپنی قبروں سے، جو نکل کر بھاگیں گے فدق کے چور اپنی قبروں سے، وہ میرا مہدی جو پیدا گئے بس سے لے کر شمشیر نکلے گا۔ اتنی دیر میں ان کو گرم کرتا ہوں، تم ٹھنڈا کر دیتے ہو، ٹھنڈا نہیں کرنا بھائی۔ ہاں، جو چاہتے ہو خطابت میں آئے اور، جو چاہتے ہو خطابت میں آئے اور نکھار، جو چاہتے ہو نہ جائے کبھی زباں کی بہار، جو چاہتے ہو سماعت ہو گفتگو پر نثار، جو چاہتے ہو بڑھے اور بھی تمہارا وقار، جو چاہتے ہو بڑھے اور بھی تمہارا وقار۔ حقیقتوں کی حمایت بہت ضروری ہے، فدق کے چوروں پر لعنت بہت ضروری ہے، فدق کے چوروں پر لعنت بہت ضروری ہے۔ اب منبر کا شکوہ سن لیجئے، منبر شکوہ کر رہا ہے، خطا تھی کیا میری، مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے۔ تھکنا نہیں بھائی، تھکنا نہیں، منبر کا شکوہ
سن لیں. ممبر شکوہ کر رہا ہے, آپ لوگوں سے خصوصی توجہ ہے. ممبر کہتا ہے کہ خطا تھی کیا میری, مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے, خطا تھی کیا میری, مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے, جو حق سے دور تھے میرے قریب کیوں بیٹھے, جو حق سے دور تھے میرے قریب کیوں بیٹھے, وہ خود علیل تھے بن کر طبیب کیوں بیٹھے, وہ خود علیل تھے بن کر طبیب کیوں بیٹھے, وہ خود علیل تھے بن کر طبیب کیوں بیٹھے, علی کو بھولنے والے خطیب کیوں بیٹھے. خطا تھی کیا میری, مجھ پر عجیب کیوں بیٹھے, جو حق سے دور تھے میرے قریب وہ خود علیل تھے بن کر طبیب کیوں بیٹھے, علی کو بھولنے والے خطیب کیوں بیٹھے. ہر ایک خطیب کے قصے سنائے گا ممبر, ہر ایک خطیب کے قصے سنائے گا ممبر, اور امام وقت کو سب کچھ بتائے گا. امام وقت کو, امام وقت کو سب کچھ کیا کیا بتائے گا ممبر. ممبر کہے گا یہ مال قوم کا کھاتے رہے بتائے گا, یہ مال قوم کا کھاتے رہے بتائے گا, جو جی میں آیا سناتے رہے, تعلقات نبھاتے رہے, علی کے حق کو چھپاتے رہے, علی کے حق کو چھپاتے رہے, بتائے گا. غلط جو کی ہے وہ تفسیر یاد ہے اس کو, غلط جو کی ہے وہ تفسیر یاد ہے اس کو, ہر ایک خطیب کی تقریر یاد ہے. غلط جو کی ہے وہ تفسیر یاد ہے اس کو, ہر ایک خطیب کی تقریر یاد ہے اس کو. اچھا ایک بات ہے اس کا ازالہ کر دیتا ہوں. وہ جہالت کی بنیاد پر اب ہمارے کچھ لوگ اپنے شیعہ علماء پر اعتراض کرنے لگے, اور وہ حدیث اپنے علماء سے منسوب کر کے سنا دیتے ہیں فیس بک پہ ادھر ہیں, کاٹا والا نہیں دوسرا والا. وہ وقت آئے گا منبر پہ آئیں گے بندر, وہ وقت آئے گا منبر پہ آئیں گے بندر, قسم خدا کی ہے موجود قول پیغمبر. بھائی سنیے مشرا, وہ وقت آئے گا منبر پہ آئیں گے بندر, قسم خدا کی ہے موجود قول پیغمبر. خطیب شاہ نہیں اس حدیث کی عزت پر. بھائی سنو یار, شاعری سننا ہے. خطیب شاہ نہیں اس حدیث کی عزت پر. منافقوں کے لیے ہیں غضب کے یہ تیور, منافقوں کے لیے ہیں غضب کے یہ تیور. دل رسول کو وہ بے قرار کرتے ہیں جو فاطمہ تیرے قاتل سے پیار کرتے ہیں. دل رسول کو وہ بے قرار کرتے ہیں جو فاطمہ تیرے قاتل سے پیار کرتے ہیں. نبی سے بغض ہے, شیطان سے محبت ہے. نبی سے بغض ہے, شیطان سے محبت ہے. کمال ہے ابو سفیان سے محبت ہے, کمال ہے. یزید و خالد و مروان سے, یزید و خالد و مروان سے محبت ہے. علی سے دور ہو, قرآن سے محبت ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. نبی سے بغض ہے, شیطان سے محبت ہے. نبی سے بغض ہے, شیطان سے محبت ہے. کمال ہے. ابو سفیان سے محبت ہے, یزید و خالد و مروان سے محبت ہے. یزید و خالد و مروان سے محبت ہے. علی سے دور ہو, علی سے دور ہو, قرآن سے محبت ہے. ارے کہاں خطیب ہو تم ظلم کے سفینے ہو, کہاں خطیب ہو تم ظلم کے سفینے ہو. علی سے بغض ہے, پیدائشی کمینے ہو. علی سے بس 3 بند پڑھ رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. سخنوروں کے پیمبر حسین کے اصغر. یہی ہوتا ہے جب لوگ تھک جاتے ہیں نا, صبح ہو جاتی ہے. مصرع پڑھا میں نے قبلہ,
سخنوروں کے پیغمبر حسین کے اصغر کے رباب کے دلبر حسین کے اصغر الگ ہی ہے تیرا منبر الگ ہی ہے تیرا منبر حسین کے اصغر ہے کون تیرے برابر حسین کے اصغر خطاب رنگ میں تبسم سے یوں کیا تو نے یاد حسین کو منبر بنا دیا تو نے حسین کو منبر بنا دیا تو نے پکارا خانہ کعبہ کوئی خطیب نہیں اب شاہد بھائی اگر آپ اسپیشلی آپ پورے قصے بلند ہو کے بھی داد دیں گے تو ہمیں خطا نہیں کیوں اس لیے کہ آپ جو تقریر ابتدا میں جو انہوں نے تقریر کی ہے جس نے تقریر سنی ہے تو یہ بات جان لے گا کہ ہم وہیں پر گفتگو ملتوی کر رہے ہیں جہاں سے جشن کا آغاز ہوا تھا پکارا خانہ کعبہ کوئی خطیب نہیں بنے جو مرکز سجدہ کوئی خطیب نہیں ہے اس میں تقیہ نہیں ہے اس میں تقیہ کوئی خطیب نہیں ہے اس میں تقیہ کوئی خطیب نہیں میرے حسین کے جیسا پکارا خانہ کعبہ کوئی خطیب نہیں بنے جو مرکز سجدہ کوئی خطیب نہیں ہے اس میں تقیہ کوئی خطیب نہیں میرے حسین کے جیسا کوئی خطیب نہیں ارے دل بطول شہ مشرقین کا منبر نبی کی پشت ہے میرے حسین کا نبی کی پشت ہے نبی کی پشت ہے میرے حسین کا منبر آخری بند اور آپ صحیح جانے آخری بند نبی کی پشت ہے میرے حسین کا منبر مولا حسین فرماتے ہیں تمہارے پاس ہے لشکر تمہارے پاس ہے لشکر مگر حسین ہوں میں مصروں کی زبان ملاحظہ فرمائیں مولا فرماتے تمہارے پاس ہے لشکر آخری بند ہے تمہارے پاس ہے لشکر مگر حسین ہوں میں نہیں رہا کوئی یاور مگر حسین ہوں میں ہے پیاس میرے لبوں پر مگر حسین ہوں میں چلاؤ حلق بخنجر مگر حسین ہوں میں چلاؤ حلق بخنجر مگر حسین ہوں میں گلا کٹا کے بھی اپنی زبان کھولوں گا میں نو کے نیزہ کو منبر بنا کے بولوں گا گلا کٹا کے بھی اپنی زبان کھولوں گا میں نو کے نیزہ کو منبر بنا کے بولوں گا امام وقت شرر نقوی آنے والے ہیں امام وقت شرر نقوی آنے والے ہیں جو کربلائی ہیں وہ مسکرانے والے ہیں قبل آخری بند ہے مقطع امام وقت شرر نقوی آنے والے ہیں ویسا جو کربلائی ہیں وہ مسکرانے والے ہیں مزہ ادو کو ستم کا چکھانے والے ہیں اور علی کے ذکر پا جو منہ بنانے والے ہیں قسم خدا کی بڑا گندا ماحول ہو گیا جس خطیب نے 4 بار علی علی کہہ دیا یہ وہ ہو گئے یہ وہ ہو گئے یہ وہ ہو گئے یہ وہ ہو گئے علی سننا پسند ہی نہیں آ رہا ہے گلے سے نہیں اتر رہا ہے علی ابھی میں نے کربلا میں ایک بات کہی تھی کہ اگر علی گلے سے نہ اترے تو حلال کھانا شروع کر دو اب تھکنا نہیں بیعت پڑھ رہا ہوں اور آپ سب سے اجازت آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا سا ہاتھ اٹھا دیں گے تو مجھے اچھا لگے گا آپ سے اجازت ہے امام وقت شرر نقوی آنے والے ہیں جو کربلائی ہے وہ مسکرانے والے ہیں مزہ ستم کو اردو کا مزہ ستم کو مزہ اردو کو ستم کا چکھانے والے ہیں علی کے ذکر پر جو منہ بنانے والے ہیں علی کے ذکر پر جو منہ بنانے والے ہیں وہ خوب جان لے حیدر کے اختیار کے ساتھ امام بیٹھے میں منبر پر